ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں۔ ہو سکتا ہے میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسان کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے بھولے انسان، شاید تجھے شیطان نے بہکایا، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ نے جانوروں کی زبان نہیں سکھائی تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبان سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی۔ اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو گندم کا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا تھا جو میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا۔ یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوئے جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چلاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کر کھانا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہ وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا اور اس نے اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا کھچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر کھچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سنی تو فوراً کھچر فروخت کر دیا اور اس طرح نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا۔ اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتے اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوا، میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ جب میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہیں، مجھے تو فائدہ ہی ہوا۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت نہیں، ہمارے آقا کا غلام مر گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر، اور نقصان خریدار کو ہوا، لیکن ہمارا آقا بہت بڑا بیوقوف ہے جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا، پھر اس نے کھچر کو بھی بیچ دیا اور وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اس طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفع ہوتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور کھچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتا، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچا لیا اور سخت گھاٹے کا سودا کیا۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں، کل یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا اور اس غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے گائیں ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے، اس میں تمہیں بھی
بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، مدد فرمائے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کیا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، یہ بات بڑی دشوار ہے کیونکہ آئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے اس قضا کو اس دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔